अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का खिताब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस को भी मुतनाज़ा कर गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तकरीब में शिरकत से इनकार। सुप्रीम कोर्ट बार को भी गैर जानिबदार अपनाने का मशवरा दे दिया। कहा नवाज शरीफ का खिताब चीफ जस्टिस और अदलिया की तौहीन के मुतरादिफ है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने भी साथी वजीर की हाँ में हाँ मिलाई। बोले मफरूर का खिताब मुंतजिमीन की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा रहा है। पंजाब के वजीर फयाजुल हसन चौहान ने वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द को गुज़श्ता रोज के खिताब पर पागल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट बार की रहनुमा आसमा जहांगीर अपनी जिंदगी में भी मुतनाज़ा शख्सियत रही और उनके बाद उनके नाम पर होने वाली कॉन्फ्रेंस भी मुतनाज़ा हो गई। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट बार की इंसानी हुकूक के मौजू पर होने वाली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के पहले रोज वकला रहनुमा अली अहमद कुर्द ने मुतनाज़ा तकरीर की और इस दौरान उनके साथियों ने नारेबाजी भी की। गुज़िश्ता रोज तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अली अहमद कुर्द और उनके साथियों को करारा जवाब दिया था। आज कॉन्फ्रेंस की इंतजामिया ने इख्तितामी सेशन में सरबराह नून लीग नवाज शरीफ का वर्चुअल खिताब रखा था, जिस पर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट बार को गैर जानिबदारी के मुजाहरे का मशवरा दिया। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आज आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मुझे मदऊ किया गया था। मुझे बताया गया है कि कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम एक मफरूर मुल्जिम की तकरीर से होगा। जाहिर है ये मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। मैंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली है। वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि एक मफरूर और मुजरिम कॉन्फ्रेंस में बात करने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस आला जजों ने खिताब किया। मफरूर का खिताब मुंतजिमीन की गैर जानिबदारी पर शदीद शुकूक पैदा करता है। वकला रहनुमा अली अहमद कुर्द के गुज़िश्ता रोज के बयान पर वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि दिमागी पागल शख्स ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जज साहिबान के सामने काबिल एहतराम इदारे के बारे में खराफात बकी। अजीब बेढंगे और बेतुके अंदाज से और वल्गर तरीके से जिस तरीके से उसने ये सारा क्रिटिसिज्म किया, मैं ये समझता हूँ कि ये फर्ज बनता है पाकिस्तान की आला अदालतों की आला क़यादत का कि वो इसका नोटिस लें। लाहौर में जारी 2 रोज़ा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा और आखिरी रोज था। आज भी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी और कानूनी माहिरीन ने शिरकत की। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा और दीगर रहनुमाओं ने आज के सेशन से खिताब किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से धुआंधार खिताब। कहा किससे मुतालबा करें कि वो अदल इंसाफ करे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में दुरुस्त सम्त में एहतसाब करने की मिसाल ही मौजूद नहीं। दुनिया के किसी मुआशरे में लेक्चर से चीजें ठीक नहीं होती। मजीद कहा कि कमजोर और बैड गवर्नेंस माशरे की तबाही का बुनियादी सबब होती हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे इदारे काम ही नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के दिफा में वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। कहा EVM की तरह जमीनों का रिकॉर्ड डिजिटल करने की भी मुखालफत की गई थी। मुखालफत की वजह लैंड माफिया की जानिब से सरकारी अराजी पर कब्जा था। 3 शहरों में 5,995 अरब रुपए मालियत की अराजी पर कब्जा था। अराजी पर कब्जे की वजह से पाकिस्तान में मुनासिब जंगलात नहीं लगाए जा सके। डिजिटल रिकॉर्ड की मदद से लैंड माफिया और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं नवाज शरीफ हमेशा धांधली से इख्तिदार में आते रहे। आम इंतखाबात में 15 लाख वोट मुस्तरद हुए। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। सिंध में पीपल्स पार्टी की शक्ल में ठप्पा माफिया बैठी है। वज़ीर आज़म मुल्क में शफाफ इंतखाबात के ख्वाहिशमंद हैं। सिंध के अंदर बैठा ठप्पा माफिया पीपल्स पार्टी की शक्ल में वो उसी ठप्पा सिस्टम की हमायत करना चाहते हैं जिस ठप्पा सिस्टम के अंदर जाली वोट डाले जाते हैं डब्बों के अंदर, जिस ठप्पा सिस्टम के अंदर बैलेट पेपर्स को चोरी करके बैलेट पेपर्स जो है वो डब्बों में डाल दिए जाते हैं। अगर एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 1000 वोट दर्ज है तो 1000 का 1000 वोट कास्ट हो जाता है। ऐसी धांधली का तरीकाकार है पुराना जो कि हमेशा दोहराया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आज मैं समझता हूँ कि दुनिया के 20 से ज्यादा ममालिक में इस्तेमाल हो रही और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए किसी का वोट जो है वो जाया नहीं होगा। इंतखाबात साफ शफाफ करवाने का बेड़ा जो वजीर आज़म इमरान खान ने उठाया है, आप सब लोगों ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के पीछे खड़े होना है और आपने कहना है कि इंतखाबात हमारे अब EVM के सूरत होने चाहिए इंशाअल्लाह। जज राना शमीम ने बयान हल्फी में कहा कि नवाज शरीफ की जमानत रोकी गई। साबिक वजीर आजम की जमानत में जिसने मुदाखलत की उसे सजा मिलनी चाहिए। लीगी नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का जी न्यूज के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। कहा मियाँ साहब का इलाज मुकम्मल कराने के बाद ही वापस आएंगे। मियाँ साहब इलाज के लिए गए हैं
علاج مکمل ہوگا تو آ جائیں گے۔ اس دوران میں انہوں نے جب بھی مناسب سمجھا کہ ملک میں ان کے ہونا زیادہ ضروری ہے، علاج چھوڑ کر بھی آ سکتے ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ میری ان کو رائے ہمیشہ یہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ آپ کی صحت ضروری ہے، اس کا علاج کروا۔ پی ڈی ایم اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں لانگ مارچ کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز وقار علی سید سے۔ وقار، مزید کیا فیصلے کیے جائیں گے اجلاس میں؟ جی بالکل، پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ تو 23 نومبر کو جو ہے طلب کیا گیا، لیکن اس سے قبل جو اسلام آباد میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں لانگ مارچ سے متعلق جو ہے وہ فیصلے متوقع ہیں، جس کہ لانگ مارچ کب کرنے اور مقام کا تعین جو ہے وہ اس میں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو دیگر جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا، جبکہ جو دیگر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان سے بھی لانگ مارچ پر سے متعلق جو ہے وہ تجاویز جو ہے وہ طلب کی جائیں گی۔ یہ اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے وہ تجاویز مرتب کرے گی اور پھر سربراہی اجلاس میں جو ہے وہ اس کی بہت شکریہ وقار علی سید اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سیکریٹری جنرل نون لیگ احسن اقبال کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی ملک کا اثاثہ ہیں، کوئی سیاسی جماعت اوورسیز کے کردار کی نفی نہیں کر سکتی، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی پارلیمنٹ میں نمائندگی کے حق میں ہے۔ پی ٹی آئی تمام سیاسی جماعتوں کو ملا کر بھی نون لیگ کو روک نہیں سکتی۔ آج عمران خان مسلم لیگ نون کو اگلے انتخابات میں مقابلہ کرنے کے لیے ٹی ایل پی کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے، یہ پاکستان میں ساری جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر لے، یہ اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے طوفان اور سیلاب کے سامنے بند نہیں باندھ سکے گا۔ مہنگائی کا سونامی عوام پہ توڑ دیا اور ملک کی آنے والی نسلوں کو کئی ہزار ارب روپے کے قرضوں میں دھنسا دیا ہے۔ اسی طرح ملک کے ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ پارلیمنٹ آپ کے سامنے ہے، جس طرح پارلیمنٹ سے قوانین بلڈوز کر کے منظور کروائے گئے بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی قواعد و ضوابط کے، اس نے ہٹلر دور کی پارلیمنٹ کی یاد تازہ کر دی ہے۔ افسوسناک خبر شامل کریں، مستونگ میں نامعلوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کر کے 4 افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ حملے میں 4 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جاں بحق افراد میں پیپلز پارٹی کے رہنما قبائلی شخصیت میر محمد خان ابابکی اور ان کے سیکیورٹی گارڈز بھی شامل ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے بیورو چیف کوئٹہ بشرا قمر سے۔ بشرا، بتائیے گا پولیس کی ابتدائی تفتیش کیا کہتی ہے؟ یہ حملہ ذاتی رنجش کا نتیجہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ جی، اس وقت جو پولیس نے ابتدائی رپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی قبائلی تنازع ہے، جس پر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نوٹس لیتے ہوئے تمام قبائلی رہنما جو ہیں ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے کی تصفیے کے لیے اور اس طرح کے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں، ان کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں۔ اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کے جو رہنما فائرنگ میں جاں بحق ہوئے ہیں ان کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا بھی بیان سامنے آیا اور انہوں نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے تمام ذمہ داران کی فوری گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فوری طور پر تمام ملزمان کو گرفتار کیا جائے تاکہ ان کے جو جاں بحق اس واقعے میں ہونے والے ہیں ان کے گھر والے جو ہیں وہ اس وقت کافی پریشان نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس واقعے میں زخمی ہونے والے افراد۔ بیورو چیف بشرا قمر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا ہے کہ شین لیگ کے بانی شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کر کے شریف خاندان کا نام روشن کیا۔ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں دھیلا نہیں بلکہ 16 ارب روپے ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں آئے۔ شہباز شریف جواب دیں کہ لوہے کی ایک بھٹی سے اربوں روپے کا بزنس امپائر کیسے کھڑا کیا۔ نام نہاد خادم اعلیٰ نے کک بیکس اور کمیشن کے ذریعے اربوں روپے حاصل کیے۔ N133 لاہور میں ضمنی انتخاب کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے۔ مجلس وحدت المسلمین نے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا عبدالخالق اسدی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور اب بھی ہیں۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی اور MWM ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے۔ سب میں یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، اس ملک میں امن اور سلامتی کا راج ہو اور اس ملک کو جو درپیش خطرات ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے۔ ہماری سیاست اصول پر مبنی ہے جس میں طمع اور لالچ یا دھوکہ نہیں ہے۔
سابق MNA گلزار سبطین کے بھائی نے قاف لیگ میں شمولیت کی خبروں کی تردید کر دی۔ گلزار حسنین کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے بھائی کے انتقال پر تعزیت کرنے آئے تھے۔ قاف لیگ میں شمولیت کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ چودھری صاحب سے مل بھی لیتا ہوں اور بڑے چودھری صاحب کی عیادت بھی کر لوں گا۔ تو چودھری صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ لاہور میں ہیں تو میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو میں نے اور میرا بیٹا ہم چودھری پرویز الہی صاحب سے ملے، کھانا کھایا اور بڑے چودھری صاحب کی عیادت کی، اور انہوں نے مجھ سے گلزار سبطین کی وفات پر تعزیت کی۔ اور کوئی انہوں نے تصاویر کھینچی جو روٹین میں وہ بناتے ہیں ان کے کیمرہ مین۔ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور میں نے قطعاً کاف لیگ میں شمولیت نہیں اختیار۔ ویلکم بیک۔ گرمی میں بجلی بحران سے نبرآزما رہنے والے عوام کو سردیوں میں گیس بحران کا سامنا۔ دیہی علاقوں میں گیس یکسر ناپید، شہروں میں بھی کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہری عاجز آ گئے۔ ملک میں جاری گیس کا بحران شدید سے شدید تر، مہنگائی سے بلبلاتے عوام کی زندگی مزید اجیرن ہو گئی۔ دیہی علاقوں میں گیس یکسر ناپید ہو چکی، جبکہ شہروں میں بھی کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ صنعتکار برادری بھی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور مبینہ بندش کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ذرائع کے مطابق LNG ٹرمینل پر گیس کی 303 ملین کیوبک فٹ کمی ہوئی۔ 4 روز سے LNG کی سپلائی بھی کم ہو چکی ہے۔ ماہانہ 6 کے بجائے 3 جہازوں کی آمد سے قلت بڑھ سکتی ہے۔ دوسری جانب حکومت نے بھی CNG سیکٹر کے بعد صنعتوں کی گیس بندش پر غور شروع کر دیا۔ گیس کی کمی اور بندش نے عوام کو دوہرے عذاب میں بھی مبتلا کیا۔ LPG اور لکڑیوں کی بڑھتی قیمتوں نے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل بنا دی ہے۔ پہاڑی علاقوں کے عوام ان دونوں مسائل کے ساتھ ایک تیسری پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ خون جماتی سردی میں ٹھنڈے علاقوں کے مکین گیس کے ہیٹر چلانے سے بھی قاصر ہو گئے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا۔ گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ ہوٹل اور پکوان ہاؤس کے مالکان گیس بحران سے بری طرح متاثر ہونے لگے۔ رپورٹ کریں گے اسی بارے میں ابرار حسین استوری۔ سردیوں کا آغاز ہوتے ہی اسلام آباد میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ پریشر میں کمی کی وجہ سے گھروں کے ساتھ ہوٹل اور تندور مالکان کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ سلنڈر بھی بہت مہنگا ہو گیا، بہت مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ سلنڈر بھی مہنگا ہو گیا اور گیس بھی پریشر کم آ رہے ہے سردی میں، اس وجہ سے بھی ہم پریشانی کا سامنا ہے۔ تندور مالکان کہتے ہیں گیس کا پریشر نہ ہونے کے برابر ہے، جس سے کاروبار بری طرح متاثر ہے۔ تندور ہے، اس پہ بالکل گیس نہیں آ رہی۔ جب گیس نہیں ہوگی تو ہم ظاہری بات ہے سلنڈر لے کے استعمال کریں گے، اور سلنڈر بھی اس وقت بہت مہنگا ہے، وہ بھی کافی دام میں ہمیں مل رہا ہے۔ پھر اس طرح جب سلنڈر ہم لائیں گے تو پھر ہمیں ظاہری بات ہے وہ ہمیں روٹی بھی اور سالن جو بھی ہے ان کے ریٹ بڑھانے پڑیں گے۔ اسلام آباد کے بیشتر علاقوں میں گیس پریشر میں کمی کے باعث لوگوں کو معمولات زندگی میں دشواری کا سامنا ہے۔ کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ ابرار حسین استوری، GTV نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں گیس کی قلت پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے اور وزراء گیس بحران کے حل کے بجائے مناظروں کے چیلنج میں مصروف ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کو آج مکمل کر لیا جاتا تو ملک کو توانائی کے بحران کا سامنا نہ ہوتا۔ ایک جانب عمران خان نے گیس کی قیمتوں میں سینکڑوں فیصد اضافہ کیا اور دوسری جانب مہنگی گیس بھی عوام کی پہنچ سے دور کر دی۔ گیس بحران سے نمٹنے میں حکومتی نااہلی کی وجہ سے آج صنعتیں اپنے برآمدی آرڈرز تک پورے نہیں کر پا رہی۔ پنجاب کے شہر صادق آباد میں گیس کے بحران سے تنگ خواتین سڑکوں پر نکل آئیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بل باقاعدگی سے ادا کرنے کے باوجود گیس کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گیس نہ ہونے کے باعث مہنگی LPG خریدنے پر مجبور ہیں۔ ملک میں ایک کے بعد ایک نیا بحران سر اٹھانے لگا۔ گیس بحران کے بعد ملک میں پیٹرول کی قلت کا خدشہ بھی پیدا ہونے لگا۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ ڈیلرز ایسوسی ایشن نے 25 نومبر بروز جمعرات کو ملک بھر کے پیٹرول پمپس بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ گیس کے بعد پیٹرول کا بحران بھی پاکستانی عوام کے سر پر آن ٹھہرا۔ پیٹرول پمپس مالکان نے 25 نومبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ہڑتال کا اعلان آل پاکستان پیٹرول پمپ ڈیلرز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری اطلاعات نعمان بٹ نے کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 25 نومبر بروز جمعرات کو ملک بھر کے پیٹرول پمپس بند رہیں گے، ساتھ ہی گلگت بلتستان اور چترال میں بھی پیٹرول پمپس نہیں کھولے جائیں گے۔
اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے. جب تک ڈیلر مارجن 6% نہیں کیا جاتا کوئی حکومت نمائندہ ہمارے پاس مذاکرات کے لیے نہ آئے. حکومت نے مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی. اسی یقین دہانی کی بنیاد پر ہم نے 5 نومبر کو ہڑتال کی کال واپس لی تھی. ملک میں پینے کا پانی پہلے کمیاب تھا. دستیاب 61% پانی بھی عوام کے لیے مضر صحت قرار دے دیا گیا. نیشنل واٹر کوالٹی مانیٹرنگ پروگرام کی تہلکہ خیز رپورٹ میں انکشاف سامنے آیا. کراچی میں 93% پینے کا پانی صحت کے لیے نقصان دہ قرار، جبکہ حیدرآباد سے حاصل نمونوں میں بھی 80% پانی آلودہ نکلا. پانی قدرت کی طرف سے انمول تحفہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن ملک میں تیزی سے پھیلتی آلودگی اور صنعتی ترقی نے ملک میں 61% پانی کو ناقابل استعمال بنا دیا ہے. ملک کے 29 شہروں سے حاصل پانی کے نمونوں میں بڑی تعداد میں بیکٹیریا اور سنکھیا سمیت دیگر خطرناک زہر آلود مواد پایا گیا ہے. پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز نے تہلکہ خیز رپورٹ پیش کر دی. نیشنل واٹر کوالٹی مانیٹرنگ پروگرام کی طرف سے جمع کرائی گئی سروے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں 93% پینے کا پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. حیدرآباد سے حاصل نمونوں میں بھی 80% پانی آلودہ قرار دے دیا گیا ہے. اسلام آباد میں 29% پانی پینے کے قابل نہیں رہا. بہاولپور میں 76% اور گجرانوالہ میں 50% پانی انسانی صحت کے لیے مضر قرار دیا جا چکا ہے. فیصل آباد میں 59، لاہور میں 31% پانی عوام کے لیے قابل استعمال نہیں رہا. راولپنڈی میں 38 اور سرگودھا میں 83% پینے کے پانی کو خطرناک قرار دے دیا گیا. پشاور میں بھی 50% اور مردان میں 45% پینے کا پانی ناقابل استعمال ہے. بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں 65% پانی کو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا. تباہ کن حالات میں پینے کے پانی کو قابل استعمال رہنے دینے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے. فیصل آباد کے علاقے عبداللہ پور میں ٹیکسٹائل فیکٹری میں گزشتہ 6 گھنٹے سے لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا. آگ لگنے سے کروڑوں روپے مالیت کا کپڑا جل کر خاکستر ہو گیا. فیکٹری کی چھتیں زمیں بوس ہو گئیں. تاہم مزدوروں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا. فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحقیقات کا حکم بھی دے دیا. مزید کے تفصیلات بتا رہے ہیں عزیز بٹ. جی عزیز، اپڈیٹ کیجیے گا. فیصل آباد کے علاقہ عبداللہ پور میں فیکٹری میں لگنے والی آگ جو ہے وہ گزشتہ 6 گھنٹوں سے لگی ہوئی تھی، جس پر ریسکیو کی جانب سے جو ہے وہ اب 90% پر قابو پا لیا کہ آگ بولنے کا عمل جاری ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فیصل آباد کا یہ عبداللہ پور کا علاقہ ہے جہاں پر فیکٹری میں جو ہے وہ ارشدی کا واقعہ رونما ہوا، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے نوٹس بھی لیا گیا اور دوسرے فیصل آباد سے رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے کہ واقعہ کا جو ہے وہ رپورٹ بنائی جائے اور بتایا جائے کہ کس وجہ سے یہ ارشدی کا معاملہ پیش آیا ہے. فیصل آباد کے ایس پی آپریشن ہے جو ہے وہ تمام تر جو ریسکیو آپریشن کے دوران جو ہے وہ یہاں پر موجود رہے ہیں. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر نے تمام تر ریسکیو آپریشن کا جو ہے وہ بغور جائزہ لیا اور یہاں پر موجود رہے. اب گزشتہ 6 گھنٹے سے لگنے والی جو لگی ہوئی جو آگ تھی جو ہے اس پر اب 90% تک جو ہے قابو پا لیا گیا ہے اور ریسکیو آپریشن کا جو ہے وہ مزید جو کھولنے کا عمل ہے اس وقت جاری ہے. جی عزیز بٹ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. رخ کریں گے کراچی کا، جہاں پراچا چوک پیالہ ہوٹل کے قریب نالے میں گیس بھر جانے سے دھماکہ ہوا. دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے جنہیں سول اسپتال منتقل کر دیا گیا. زخمیوں کی شناخت وقار اور نصیب اللہ کے نام سے کی گئی ہے. کراچی میں مسجد بلال بلدیہ ٹاؤن کے قریب ہب ریور روڈ پر رکشہ الٹ گیا. رکشہ الٹنے سے ایک لڑکی جاں بحق اور ایک شدید زخمی ہو گئی. ریسکیو ٹیم کے مطابق لاش اور زخمی دونوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا. سعودی عرب میں مقیم ملتان کے رہائشی اشرف نامی شخص کے مکان میں چوری کی واردات ہوئی. چور چھت کے راستے مکان میں داخل ہوئے اور 30 تولے سونا، 2000 سعودی ریال اور پاکستانی کرنسی لوٹ کر فرار ہو گئے. پولیس نے چوری کا مقدمہ درج کر لیا. ویلکم بیک. پاکستان وائٹ واش کے لیے تیار. شاہین بنگلہ دیش کے خلاف تیسرا T20 کل دوپہر 1 بجے کھیلیں گے. بیک ٹو بیک 2 فتوحات کے بعد قومی ٹیم کا مورال ہائی ہے. بنگلہ دیش کو پہلے میچ میں 3 اور دوسرے میچ میں 8 وکٹوں سے شکست ہوئی تھی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. بنگلہ دیش کو پہلے میچ میں 3 اور دوسرے میچ میں 8 اوور سے شکست ہوئی تھی. قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل 14 کھلاڑی لاہور سے بنگلہ دیش پہنچ گئے. تمام کھلاڑیوں کا کورونا ٹیسٹ بھی کر لیا گیا. ٹیسٹ منفی آنے پر کھلاڑیوں کو اسکواڈ کے دیگر ارکان کے ساتھ ملنے کی اجازت دی جائے گی. ڈھاکہ پہنچنے والے کھلاڑیوں میں اظہر علی، محمد عباس، فواد عالم، امام الحق اور دیگر شامل ہیں.
फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को गुस्सा महंगा पड़ गया। आईसीसी ने मैच फीस का 15% जुर्माना आयद कर दिया। दूसरे T20 में बांग्लादेशी बल्लेबाज अफीफ हुसैन ने शाहीन आफरीदी को छक्का जड़ा था। शाहीन आफरीदी ने गुस्सा उतारते हुए अफीफ हुसैन के पैर पर गेंद मारी थी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की शादी आखिर कब होगी, इस हवाले से गुज़श्ता कुछ अरसे से चहमगोइयां जारी थी। अफवाहों से तंग कौमी क्रिकेटर ने अपनी शादी से मुतालिक खुद ही ऐलान कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि बाबर आजम ने कौम से क्या कहा। ये अगला सवाल ये है कि बाबर आजम शादी कब करेंगे, ऐसे मैंने भी नहीं पता मेरे घर वालों को पता है और अभी फिलहाल फोकस क्रिकेट पे है, तो अभी एंजॉय करने से। अल रहमान डेवलपर्स ने अल रहमान गार्डन फेज 7 शरकपुर रोड में अजीमुल शान महफिल मिलाद सजाई। सूबाई वजीर औकाफ मजहबी उमूर सैयद सईदुल हसन शाह भी महफिल में शरीक हुए। महफिल मिलाद की रौनकें देखते हैं लाहौर से मियां शुएब अहमद की इस रिपोर्ट में। महफिल मिलाद का आगाज कारी आबद हुसैन अफरीदी ने तिलावत कुरान पाक से किया। कारी मोहम्मद रफीक नक्शबंदी, सूबाई वजीर पीर सैयद सईदुल हसन शाह समेत दीगर नामवर नात खान हजरात ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए। सजादा नशीन अमीर मिल्लत अलीपुर सईदा पीर करामत शाह समेत उलमा इकराम शेखुल हदीस ने नूरानी वजदानी खिताबात से हाजरीन महफिल के दिलों को मुनव्वर किया। महफिल मिलाद में चेयरमैन PHA सैयद यासर गिलानी, MPA माजिद ज़हूर, ब्रिगेडियर मोहम्मद यूसुफ समेत सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। महफिल के इख्तिताम पर बजरिया कुरानंदाजी 10 उम्रे के टिकट तकसीम किए। अल रहमान डेवलपर्स की सालाना महफिल मिलाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और इश्क का इजहार है। कैमरामैन नुमान एजाज के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज लाहौर। पानी तहरीक लब्बैक खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की 3 रोजा तकरीबात खत्म हो गई। उर्स में मुल्क भर से कारकुनान और रहनुमाओं ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बानी तहरीक लब्बैक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की तकरीबात का इख्तिताम नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस से हुआ। अमीर तहरीक लब्बैक मौलाना साद रिजवी ने कॉन्फ्रेंस से धुआंधार खिताब किया। कश जो मौत से डरता नहीं, जरा बड़ी कोशिश की है तुमने रूहे मोहम्मद इनके बदनों से निकालने के लिए, लेकिन इनकी माओ ने इनकी बड़ी जबरदस्त तरबियत। अमीर तहरीक लब्बैक साद रिजवी का मजीद कहना था कि आइंदा इलेक्शन में सबको बता देंगे ताकि कोई तहरीक पर उंगली ना उठा सके। जिसकी फिक्र और नजरिया ही कमजोर हो, उसके हाथ में एटम बम भी हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। अगर दुनिया कहती है ना कि जनाब ये जो आशिक है ना, ये जो बात करते हैं करके दिखाते हैं, तो मैं आपसे फिर ये कहता हूँ कि कागजों का वजन इतना बढ़ाना है कि इनके हाथ उठा ना सके। नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस में नायब अमीर तहरीक लब्बैक समेत रुकने शूरा ने भी खिताब किया और मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन सुलेमान मराज के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज लाहौर। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज, ये पाकिस्तान के लिए।